الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک فتنہ پرست، ایک ملعون اور منحوس جماعت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اس کو فتنہ پرست، ملعون اور منحوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب اتریں گے تو وہ ملعون ہوگا، وہ طبقہ منحوس ہوگا، وہ طبقہ فتنہ پرست ہوگا۔ وہ عذاب کیا اترتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، کہ جب یہ سارے کام ہوں گے، یہ منحوس طبقہ یہ کام کرے گا، تو پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، انتظار کرو زلزلوں کا، انتظار کرو زمین میں دھنس جانے کا، انتظار کرو چہروں کے مسخ ہو جانے کا، بندر اور خنزیر بننے کا، اور انتظار کرو اللہ کی طرف سے پتھروں کے اترنے کا۔ تو یہ عذابات کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس ملعون جماعت کے فتنے کی وجہ سے فرمایا۔ اب یہ جماعت ملعون کیوں بنی؟ یہ منحوس اور فتنہ پرست کیوں بنی؟ یہ کیا کام کیا؟ مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لعن آخر هذه الامة اولها، کہ میری امت میں یہ طبقہ بعد میں آئے گا، اور جو میری امت میں پہلے لوگ گزر چکے ہیں مسلمان اور ایمان والے، یہ بعد والا طبقہ ان پر اعتراضات کرے گا، ان پر لعن طعن کرے گا، ان پر طعن و تشنیع کرے گا، ان پر زبان درازی کرے گا، یہاں تک کہ ان کے ایمان کے بارے میں بحث کرے گا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، ان کے اسلام کے بارے میں بحث کریں گے کہ وہ اسلام میں داخل تھے کہ نہیں، ان کی قرآن اور حدیث کی خدمت کو وہ یکسر مسترد کر دیں گے، اور ان کی ولایت کا انکار، ان کی تابعیت کا انکار، ان کی تبع تابعیت کا انکار، ان کی صحابیت کا انکار۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والی میری امت میں سے جو ہوں گے، ان میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ ہوگا جو ان پہلے لوگوں پر انگلیاں اٹھائے گا۔ اب وہ پہلے لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے خصوصاً وہ لوگ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی آخر حدیث ثم الذین یلونہم، فرمایا لوگوں سنو، زمانوں میں سے بہترین اور خیر اور برکتوں والا زمانہ میرا ہے، میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 3 زمانوں کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 زمانے۔ پہلا زمانہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک اور جب تک آخری صحابی اس زمین پر رہا، یہ سارا زمانہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ کہلاتا ہے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ ان کا نام ہے بھائی، یہ نام یاد رکھنا۔
ابو طفیل ان کی کنیت عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو بصرہ میں 110 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ آخری صحابی تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد پورے زمین پر کوئی صحابی باقی نہیں تھا. تو 110 زمانے تک حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین زمانہ، خیر والا زمانہ. پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا ہے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی صحبت پائی ہو اور ایمان ہی کی حالت سے دنیا سے گیا ہو. پھر تابعین کا زمانہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی بہترین زمانہ ہے. تو تابعین کا زمانہ 210 ہجری تک ہے، کہ آخری جو تابعی کا انتقال ہوا وہ 210 ہجری میں ہوا ہے. اس کے بعد تیسرا زمانہ آتا ہے تبع تابعین کا، وہ بھی لمبا چوڑا وہ زمانہ ہے. تو ان مخصوص اور کائنات کے بہترین لوگوں کے بارے میں بھی یہ طبقہ اعتراض کر رہا ہے. تو پھر یہ طبقہ کائنات کا ملعون ترین طبقہ ہوا، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ کا سب سے سخت عذاب اترتا ہے، سخت عذاب اترتا ہے. تو یہ طبقہ آج موجود ہے، آج موجود ہے، میری اور آپ کی نگاہوں میں بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. یہ طبقہ آج موجود ہے کہ جو پہلے لوگوں پر اعتراضات کرتے ہیں. اب کن لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں؟ ان میں سے میں نے آج ایک طبقہ عرض کرنا ہے. ایک طبقہ، وہ طبقہ ہے اولیاء کرام کا، اولیاء عظام کا، کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے لاکھوں کافروں کو اسلام میں داخل فرمایا ہے. کروڑوں گمراہ مسلمانوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت نصیب فرمائی ہے. تو ان طبقے پر جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، جن کو اولیاء عظام یا اولیاء کرام اپنے بھی زبان میں کہتے ہیں، ان پر اعتراض کرنے والے آج موجود ہیں کہ نہیں بھائی؟ آج یہ طبقہ موجود ہے. ایک بات تو یہ سمجھے. دوسری بات کہ اولیاء کے بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیں بھائی. اولیاء کے بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1 معیار اولیاء. کیا جی؟ معیار اولیاء. نمبر 2 کام اولیاء. نمبر 3 مقام اولیاء. معیار اولیاء، کام اولیاء اور مقام اولیاء. معیار اولیاء میں نے آج صرف عرض کرنا ہے. معیار اولیاء کا کیا مطلب؟ کہ بھئی کوئی اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کے ولی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ہم کس شخص کو اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں، کن صفات کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ صفات ولی کی ہیں. تو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ ولی ہوگا، وہ ولی ہی ہوگا. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ بھی نماز پڑھو، تو جو نماز پڑھے گا وہ نمازی. قرآن کہتا ہے بھی حج کرو، تو جو حج کرے گا وہ حاجی. تو اسی طرح اللہ نے ولی کی بھی نشانیاں بتائی ہیں، ولی کی بھی صفات بتائی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ میرا ولی ہے، اور تم بھی اس کا ادب اور احترام کرو کیونکہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. اب وہ کیا نشانیاں ہیں؟ مختصراً میں 2 نشانیاں بتاؤں گا جو قرآن میں اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں بیان فرمائی ہے. صفات تو اور بھی بہت ہیں قرآن میں اولیاء کی، لیکن یہ 2 صفات ایسی ہیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا مطلوب ہے. کہ یہ 2 صفات، وہ صفات کون سی؟ اللہ جل شانہ آیت نمبر 63 سورہ یونس کی فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے ولی وہ ہوں گے، اولیاء اللہ وہ ہوں گے. نمبر 1 صفت کہ جو کامل درجے کے ایمان والے ہوں، کامل درجے کے ایمان والے ہوں. نمبر 2 وہ کامل درجے کے تقوی والے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. ایمان اور تقوی یہ میرے اور آپ کے دین کی بنیاد ہے، میرے اور آپ کے پورے دین کا خلاصہ اور مطلوب ہے کہ مومن ہو اور متقی ہو. فرمایا یہ 2 صفات جس میں اعلیٰ درجے کی پائی جائیں گی، اتم درجے کی پائی جائیں گی، آنکھ بند کر کے یقین کر لینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. ایمان، جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی تھوڑا عرض کیا تھا، ایمان زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے. ان 2 چیزوں کے ملنے کا نام ایمان ہے. ایک چیز ہوگی، ایک نہیں ہوگی تو یہ ایمان نہیں ہوگا. تو ایمان کامل درجے کا ہو کہ ولی وہ ہوگا کہ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل درجے کا ہو.
ولی وہ ہوگا کہ جس کا دل صرف اللہ کی ذات سے متاثر ہو، نہ مال سے، نہ دولت سے، نہ فوج سے، نہ اسلحہ سے، نہ طاقت سے، نہ اقتدار سے، نہ صدارت سے، نہ وزارت سے، نہ دنیا کے کسی اور انسان سے۔ یہ دل اس کا متاثر ہو تو صرف اللہ کی ذات سے متاثر ہو اور کسی سے متاثر نہ ہو۔ کہ ولی وہ ہوگا کہ جس کے رگ رگ میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہو، کہ اس کی محبت کے سامنے سب کی محبت صفر ہو، کسی کی محبت اللہ کی محبت پر اس کے دل میں غالب نہ ہو۔ یہ ولی ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوگا کہ جس کے روئیں روئیں سے اگر کوئی عمل نکلتا ہے تو وہ عمل محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہو، یعنی اس کے جسم کا کوئی عمل بھی حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ یہ ولی ہوگا۔ یہاں تک کہ ولی وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں سنن الکبری للنسائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا دیکھو میرے امتیوں، ولی وہ ہوگا کہ جس کے پاس تم بیٹھو یا جس کا چہرہ تم دیکھو یا جس کی صحبت میں تم آؤ یا جس کے پاس تم آ کر بیٹھو یا جس کی زیارت کے لیے تم آؤ یا جس کے چہرے پہ تمہاری نگاہ پڑے تو نگاہ پڑتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے، کہ اس کی صحبت میں تمہیں اللہ کی محبت کی لذت محسوس ہو، اللہ سے محبت کا شوق پیدا ہو، اللہ کو دل میں بسانے کا شوق پیدا ہو، اللہ کو مطلوب اور مقصود بنانے کا شوق پیدا ہو، کہ جس کی مجلس میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت اور عشق اور عقیدت پیدا ہو جائے، جس کی صحبت میں یہ دو چیزیں مل رہی ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کو دل کر رہا، معصیت کو چھوڑنے کو دل کر رہا، نافرمانی سے بچنے کو دل کر رہا، جھوٹ اور فریب سے نکلنے کو دل کر رہا، اور بددیانتی سے نکلنے کو دل کر رہا، اور دو نمبری سے نکلنے کو دل کر رہا، زنا، شراب، بدکاری، ہر چیز سے جس میں بالفرض اگر وہ انسان مبتلا ہے اس کو چھوڑنے کو دل کر رہا ہے، فرمایا جس کی صحبت میں بیٹھے ہو میرا نبی گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ صحبت والا اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک معیار کیا بھائی؟ ایمان۔ ایمان کیا؟ کامل درجے کا ایمان ہو کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف یہاں سے نہیں، یہاں سے بھی اس کو مانے، یہاں سے بھی اس کو مانے کہ وہ اللہ ہے جو موت میں سے زندگی نکال دیتا ہے، اس کو راضی ہو تو وہ زندگی میں سے موت دے دے، اس کو منظور ہو تو موت میں سے زندگی نکال دے۔ کہ یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اور یاد رکھنا بھائی، زندگی کا تعلق صحت کے ساتھ نہیں ہے اور موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے کہ بیمار ہوں گے تو مریں گے، صحت مند ہوں گے تو نہیں مریں گے۔ اس خلش کو دماغ سے نکالو۔ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ بیمار پرسی کے لیے کسی مریض کے ہسپتال میں جا رہے ہیں، راستے میں خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، خود صحت مند تھا، بیمار کا پوچھنے جا رہا تھا، خود بہت ہو گیا۔ تو زندگی موت کا تعلق صحت اور بیماری سے نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جس کے دل میں یہ کامل درجے کا ایمان ہوگا وہ کامل ولی ہوگا۔ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک تابعی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن ثوب ہے، عبداللہ بن ثوب رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ۔ تاریخ میں اس کو ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو مسلم خولانی یہ یمن میں تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے لیکن کسی وجہ سے حضور کی صحبت میں نہ آ سکے، حضور تک پہنچ نہ سکے، صحابیت کے شرف سے رہ گئے، صحابیت کے شرف سے رہ گئے۔ تو اس کے زمانے میں یمن کے شہر میں ایک شخص تھا یمنی، اسود عنسی، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ جیسے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یمن میں میں نبی ہوں۔ نبوت کا اعلان یعنی ختم نبوت کا منکر ہو گیا۔ تو اس نے سارے ان کے جو مخالف تھے، اسود عنسی کے جو مخالف تھے، سب کو اکٹھا کیا، جس میں ابو مسلم خولانی سب سے بڑے پائے کے آدمی تھے کیونکہ علاقے پہ اثر و رسوخ تھا۔ تو چیلوں نے کہا کہ اگر ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تم پر ایمان لے آئے تو آدھا یمن تجھ پر ایمان لے آئے گا، اس کو پکڑ، اس کو راضی کر۔ اب ولی کی پہچان بتانے لگا کہ ولی کا ایمان کتنا کامل ہوتا ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجا، ان کو لے کر آئے اسود عنسی کے پاس۔
کہ اتشہد انی رسول اللہ، کہ اے ابو مسلم کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہاں دیتا ہوں. کہ تو میرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. کہ تو محمد کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ کہاں دیتا ہوں. اس کی آواز کو انسنی کر دیا. جب حضور کا نام آتا ہے، ایمان کا حصہ ہے، حضور کی ختم نبوت، تو فوراً جگر پھاڑ کر اور دلوروں کی طرح، شیر کی طرح بپر کر جواب دیتا ہے کہ ہاں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہوں. تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. کہ آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. آگ جب جلائی، کہا ابو مسلم تیرے پاس صرف ایک موقع ہے، مجھے نبی اور رسول مان تو تجھے زندگی مبارک، گھر بار مبارک، کاروبار مبارک، اولاد مبارک، مال و زندگی مبارک. نہیں تو میں تمہیں زندہ سلامت اس آگ میں ڈال دوں گا. ابو مسلم رحمت اللہ نے زبان حال سے کہا، فرمایا بدبخت تو کس کو موت سے ڈرا رہا ہے؟ تو کس کو آگ سے ڈرا رہا ہے؟ تو کس کو ہلاکت سے ڈرا رہا ہے؟ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی موت نہیں دے سکتا. جب تک میرا رب نہ چاہے یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی. جب تک میرا رب نہ چاہے ساری دنیا مجھے ہلاک کرنا چاہے، میں رب نہیں چاہ رہا تو میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. تجھ سے جو ہوتا ہے ہو جا اور کر لے. میں مرنے کے لیے تیار، میں آزمائش کے لیے تیار، میں امتحان کے لیے تیار. اور ہاں اگر میں حضور کی عظمت پر کٹ گیا تو اس سے عظمت اور کیا ہوگی، اس سے عزت سے بڑھ کر کیا بات ہوگی، اس سے خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ میں حضور کی عظمت پر، حضور کے نام پر، حضور کے ختم نبوت کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں. اللہ کا پڑوس ملے گا جنت میں، حضور کا پڑوس ملے گا جنت میں. اور جو ختم نبوت کے حق میں صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے پڑوس میں اللہ مجھے جگہ نصیب فرمائے گا. کہا اس کو آگ میں ڈال دو. جو ہی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی قسم پورا وجود تو آگ میں ہے، لیکن آگ ہے کہ ایک جسم کا بال بھی نہیں جلا رہی ہے، ایک بال بھی نہیں جلا رہی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ آگ کو ابو مسلم پر ٹھنڈا کر دیا. جب سارے چیلوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ بھئی ابو مسلم کو آگ نہیں جلا رہی، فوراً اسود عنسی سے کہا اے نبی اس کو باہر نکالو، آگ سے نکال کر یمن سے نکال دو. ایسا نہ ہو کہ اس کو لوگ دیکھ کر جو تجھ پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی منکر ہو جائیں. تو اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو یمن سے بدر کر دیا، یمن سے نکال دیا. ابو مسلم خولانی نے مدینے کا سفر باندھا، مدینہ پہنچے، مسجد نبی میں داخل ہوئے. معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے. مسجد میں داخل ہوئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. حضرت عمر بن خطاب گنو تشریف لائے، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد دیکھا بھی اجنبی کوئی آدمی آیا ہے. ابو مسلم نے نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد عمر بن خطاب ابو مسلم کے پاس آئے. کہا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی میں یمن سے آیا ہوں. کہا اچھا یمن سے آئے ہو؟ کہا یمن میں ہم نے ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ اسود نے اس کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس کو نہیں جلایا. تو وہ ابو مسلم کہنے لگا ہاں جی میں اس کو جانتا ہوں. کہا کیا اس کا نام ہے؟ کہا عبداللہ اس کا نام ہے. اصل نام بتایا، کنیت نہیں بتائی. کہا عبداللہ اس کا نام ہے. تو پھر اتنی دیر میں اللہ نے مومن کو نور کی نگاہ دی ہوئی ہے، نور فراست دی ہوئی ہے. عمر بن خطاب نے جب ابو مسلم خولانی کو دیکھا تو فرمانے لگے لگتا ہے کہ وہ تو ہے، لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہے. فرمایا ہاں عمر میں ہی ہوں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے. ایک دم عمر کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، روتے ہوئے فرمایا اے اللہ تیرا شکر، تیرا فضل کہ تو نے مجھے اس آدمی کی ملاقات سے پہلے موت نہ دی کہ جس کے لیے تو نے اس طرح آگ کو ٹھنڈا کیا تھا کہ جیسے تو نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. اس پائے کا ایمان ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ یہ گرتا پڑتا ایمان تو میرا آپ کا بھی ہے. بھائی کامل درجے کا ایمان چاہیے کہ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ بھائی اللہ. ہاں ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ اللہ کے خزانے میں ہوتی ہے، مریدین کی جیبوں پہ نہیں، مریدین کی نظر و نیاز پہ نہیں کہ جتنے میرے مرید بڑھیں گے اتنا میرا سرمایہ بڑھے گا، میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. وہ ولی نہیں ہوتا، وہ ولی نہیں، وہ ولا ہے بلکہ شیطان کا چیلا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا براہ راست اللہ کے خزانوں پر نگاہ ہو. 2 چھوٹے چھوٹے واقعات. ہمارے لاہور کی بہت بڑی ہستی گزری ہیں، قطب الاقطاب، امام الاولیاء، محدث زمان، مفسر زمان، کہ جس نے 40 سال رب کا قرآن سنایا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو گرم فرمایا ہے. کون؟ امام احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ.
ہندوستان میں تھے, ابھی پاکستان نہیں آئے تھے, انگریز کا زمانہ تھا. تو کسی نے شکایت لگا دی کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں اسلحہ چھپا ہوا ہے, گھر میں اسلحہ چھپایا ہوا ہے, لہذا ان کو گرفتار کیا جائے. پولیس آ گئی. پولیس آئی تو اس کا جو پولیس کا جو افسر تھا وہ سکھ تھا. کیا تھا بھائی؟ مجھے دیکھو بھائی, سکھ تھا بھائی. تو سکھ آیا تو اس نے آتے ہی کہا, لاہوری صاحب, احمد علی, آپ کے گھر میں ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحہ ہے, لہذا ہمیں تلاشی لینے دیں, تلاشی لینے دیں. وہ سکھ لاہوری صاحب رحمۃ اللہ کو پہچانتا تھا, جانتا بھی تھا. کہا ٹھیک ہے بھائی, اجازت ہے. لاہوری صاحب نے مستورات کو ایک طرف کر دیا کہ ایک طرف ہو جاؤ. پولیس اندر چلی گئی, پورا گھر چھان مارا, کونا کونا چھان مارا. اسلحہ تو دور کی بات, ایک چھری بھی نہ ملی. واپس آ گئے, واپس آئے کہ حضرت معذرت چاہتے ہیں, خبر جھوٹی تھی, جاسوس نے غلط خبر دی, آپ کو تکلیف ہوئی, ہم معذرت چاہتے ہیں. کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو وہ افسر جانے لگا, پھر واپس آیا کہ حضرت ایک بات تو بتائیں, ہم نے اسلحہ تلاش کرتے کرتے آپ کا پورا گھر ٹٹولا ہے, ہمیں پورے گھر میں ایک دال کا دانہ نہیں ملا, گندم کا ایک دانہ نہیں ملا, پیاز نہیں ملا, ٹماٹر اور مرچ نہیں ملی, تو آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے, آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو لاہوری صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں, اور اس مشقت میں میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہے. اس کی زبان پہ شکوے نہیں ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں کھانے کو کچھ ملا نہیں, سکھ کا کوئی دن نہیں دیکھا, چین کی کوئی رات نہیں کاٹی. کہا نہیں, میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے اسی فاقوں میں. کہ اللہ دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں. کہ کیسے دیتا ہے؟ کہ وہ جانے, اس کا کام جانے, وہ جانے, اس کا کام جانے. تو وہ پولیس والا باہر گیا, پھر اندر آیا, جیب میں ہاتھ ڈالے, اس وقت کا 10 روپے نکال کے, معذرت کے ساتھ آپ کی توہین بھی ہوئی, آپ کو تکلیف بھی دی, یہ 10 روپے میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں. لاہوری صاحب نے یوں ہدیہ قبول کر کے فرمایا کہ دیکھو, میں نے کہا تھا نا کہ وہ کھلانے پر آئے تو اپنے منکروں سے اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے. یہ ہے ایمان اللہ کی ذات پر کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس پائے کا ایمان ہے تو وہ ولی ہے, ورنہ نہیں ہے بھائی. ہمارے رائیونڈ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مدینہ منورہ میں رہے ہیں, مدینہ منورہ کے امیر بھی رہے, سارے کام کی ذمہ داری بھی کی. زندگی کے کچھ دن مدینہ سے آگے تھے پاکستان, رائیونڈ میں وہ مقیم تھے, رائیونڈ میں وہ مقیم تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھی تھے دونوں, تو ان کو کہا کرتے تھے کہ بھی مجھے جانے دو واپس ہندوستان, مدینہ مجھے جانے دو. ان کا نہیں یار, یہاں کام کرو, یہاں تمہاری ضرورت ہے, یہاں دین کا کام کرو, جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ان کی رہنمائی کرو, ان کی ہدایت کرو, ان کی اصلاح کرو. تو وہ جانے نہیں دیتے تھے, جانے نہیں دیتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ رائیونڈ سے نکل کے سفر پر, پیچھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ عبد الوہاب رائیونڈ میں نہیں ہے, بستر باندھا, اٹھایا اور سیدھا مدینہ پہنچ گئے. جو ہی مدینہ پہنچے, 1-2 دن کے اندر مدینے میں ہی انتقال ہو گیا. جنت البقیع میں آج بھی قبر موجود ہے. جب عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ واپس آئے, معلومات کی, کہا سعید کدھر ہے؟ کہا جی مدینہ چلے گئے, وہیں انتقال ہو گیا. کہا وہ مدینے صرف مرنے ہی گیا تھا, مدینے صرف مرنے ہی گیا تھا. اس آدمی کو اللہ نے مدینے کی موت دی ہے. کیوں؟ ایمان کس پائے کا تھا؟ ایمان کس پائے کا تھا؟ افریقہ کا سفر تھا, سعودیہ سے افریقہ کا سفر تھا. تو سعودیہ میں ایئرپورٹ پہ آئے, ایک مانگنے والا آ گیا, ایک مانگنے والا آ گیا. کہا جی میرے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں جوڑے کے سارے ان کو دے دو. وہ 3-4 جوڑے تھے, وہ سارے ان کو پکڑا دیے, سارے جوڑے ان کو پکڑا دیے. بات کر رہا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے. تو مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ سے مرید کہنے لگا, حضرت افریقہ کا سفر ہے, یہی جوڑے ہیں اور ایک جو آپ نے پہنا ہوا یہی ہے, یہ دے دیں گے تو پھر آپ پہنے گے. کہا چپ کر جا, سنو غور سے, چپ کر جا. میں نے بڑی مشکل سے اللہ کے خزانوں کا دروازہ کھلوایا ہوا ہے, وہ بند نہ کر. میں نے بڑی مشکل سے اللہ کا خزانہ اپنے لیے کھلوایا ہوا ہے, وہ بند نہ کر. چپ ہو گئے. اللہ کی کرنی, جو ہی افریقہ پہ جہاز اترا, بورڈنگ ہوئی اور ایئرپورٹ سے باہر آئے, باہر ایک آدمی 6 جوڑے لے کے کھڑا تھا کہ حضرت میں نے منت اور نیت کی ہوئی تھی کہ آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے جوڑے دوں گا. فرمایا سن, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ یوں اس کو رزق دیتا ہے.
تو ولی کون ہوگا بھائی؟ کہ جس کا اعلیٰ درجے کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوگا کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو باقی سارے ولی ہیں، باقی سارے شیطان کے چیلے ہیں بھائی، ذہن میں رکھنا. جو میرے آپ کی جیب میں نظر رکھ رہے ہیں اور نظر و نیاز کے انتظار میں ہے، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں کے انتظار میں ہے کہ 11ویں 12ویں آئے گی تو میرے کہا کوئی آئے کھان پینوں والا، باقی سارے فارغ. ہمارے بزرگ گزرے مولا حق نواز جنگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے جنگ کے علاقے کا قصہ سنانے لگے کہ بھائی ایک چودھری تھا اور چودھرین تھی، چودھری کا انتقال ہو گیا تو 40 دن تک تو سلسلہ مولوی صاحب کا چلتا رہا. یہ نام نہاد مولوی، وہ مولوی نہیں جو ہوتا ہے تھینتک، وہ نہیں، ہر داڑھی والا ہمارا ہاں مولوی ہوتا ہے. تو بھائی 40 دن تو اس کا کھانا پینا چلتا رہا. 40 دن کے بعد کوئی 2-3 مہینے گزرے نا تو روتا پیٹتا آ گیا، کیونکہ نیاز جو بند ہو گئی تھی، کھانا جو بند ہو گیا تھا، تو دوڑتا پیٹتا آیا اور چودھرانی کو کہنے لگا چودھرانی صاحب غرق ہو گیا، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے عذاب اتر گیا. کیا کہ رات میں نے چودھری صاحب کو ننگا دیکھا ہے. تو چودھرین کے کان کھڑے ہوئے، کیا کروں؟ کہا اس کے لیے کوئی اللہ کے نام پہ جوڑا دو، مجھے کوئی کپڑے کا جوڑا دو چودھری صاحب کا. تو چودھرین بڑی سیانی تھی، وہ کہنے لگی مولوی صاحب 60 سال تو وہ میرے ساتھ رہا، میرے خواب میں ننگا نہیں آیا، تیرے خواب جو ننگا آ گیا. میرے خواب میں برہنہ نہیں آیا، تیرے خواب میں برہنہ آ گیا ہے. ان جیسے لوگوں سے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو بچانا. تو ولی وہ ہوگا جو کامل درجے کا ایمان والا ہوگا. دوسری صفت کیا بتائی؟ دوسری صفت ولی کی وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. اب متقی پرہیزگار کیا ہوتا ہے ایک قصے سے اب سمجھ جائیں گے. تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے عبداللہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، لقب ان کا ابو صالح تھا. ابو صالح دریا کا سفر کر رہے تھے، فاقے سے بھی تھے 3-4 دن سے. تو دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ایک سیب آ رہا ہے، بہتا ہوا سیب آ رہا ہے. سیب بہتا ہوا آیا تو انہوں نے دیکھا کہ سیب ہے، اٹھا لیا. فاقے میں تھے، بھوک میں تھے، فوراً وہ سیب کھا لیا. سیب کھانے کے بعد جب بھوک مٹی، تھوڑے ہوش اپنے ٹھکانے پہ لگے، ایک دم خیال آیا کہ بھئی یہ سیب کس کا تھا؟ میں نے بغیر اجازت استعمال کر لیا، اب کیا ہوگا؟ سیب کس کا تھا؟ میں نے بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، مالک سے میں نے نہیں پوچھا، میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہاں اربوں خربوں بغیر اجازت کے ہڑپ کر جاتے ہیں، ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں آتا. بھائی نے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، بہن نے بہن کا حق مارا ہوا ہے، بھائی نے بہن کا حق مارا ہوا ہے، ڈکار بھی نہیں مارتے، اور کوئی سمجھانے کے لیے آ جائے تو سمجھنے کے بھی تیار نہیں ہے، اور دین کے لیبل اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ میرے تو بڑا کوئی دینداری نہیں ہے. وہ ایک سیب پر پریشان ہو گئے. تو جدھر سے سیب آ رہا تھا ادھر چلنا شروع کر دیا. چلتے دیکھا کہ بھئی دریا کے کنارے ایک باغ، اس باغ کے چند درخت جو ہے وہ دریا کی طرف لٹکے ہوئے ہیں، اس سے سیب گر رہے. کہا بھئی اسی کا ہوگا. وہ اللہ کرنے کے وہ باغ کے اندر چلے گئے. باغ کے اندر باغ کے مالی سے پوچھا بھی مالک کون؟ تو مالک کا بتایا گیا کہ سید عبداللہ بن صومعی رحمت اللہ علیہ سید زادے تھے. تو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ان سے ملاقات کے لیے گئے، ملاقات ہوئی. فرمایا ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں نے ایک درخواست کرنی ہے، مجھ سے ایک ظلم، ایک زیادتی گناہ ہو گیا ہے. کبھی کیا ہو گیا؟ کہ آپ کے باغ کا ایک سیب یوں بہتا ہوا فلاں جگہ پہنچا تھا، میں آپ کی اجازت کے بغیر وہ کھا گیا ہوں، میں معافی کے لیے آیا ہوں کہ وہ ایک سیب کا دانہ مجھے معاف کر دے، وہ ایک سیب کا دانہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. وہ اگلا آدمی وہ بھی اللہ کا ولی تھا. سونار کو جانتا ہے نا جی. سونے کی قدر کس کے پاس ہے؟ سونار کے پاس ہے. ہیرے کی قدر کس کے پاس ہے؟ سونار کے پاس ہے. وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے کہ جو ایک سیب کے چکروں میں ایک سیب معاف کرنے کے لیے آ گیا کہ جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہاں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کھا جاتے ہیں اور وہ پریشانی کا بل ان کے ماتھے پہ نہیں آتا. یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی میری 2 شرطیں ہیں. سنو بھی غور سے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہا جی 2 شرطیں ہیں. کہ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 12 سال اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی. 12 سال اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی. اور 12 سال کے بعد میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، بہری ہے، نابینا ہے، ہاتھ اس کے شل ہیں، پاؤں اس کے بھی بالکل بیکار ہے، شل ہے، تو میں اس سے شادی کرنی پڑے گی. بتاؤ بھائی شرط ماننے والی ہیں؟ ایک سیب اس کی کیا قیمت ہوگی اس وقت؟ ایک دھیلا بھی نہیں ہوگا.
चवन्नी भी उसकी रेट नहीं होगा उस वक्त का। लेकिन चूंकि तकवा था आला दर्जे का, अल्लाह का खौफ था आला दर्जे का, अल्लाह का क़यामत के दिन सामना होना था, इसका यकीन था आला दर्जे का कि सारे अमल अगर पीछे रह गए, इस एक सेब के बदले में अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया, मैं किधर जाऊंगा। इसलिए हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जिसका हिसाब शुरू हो गया समझो वो हलाकत में पड़ गया। अल्लाह को कौन हिसाब दे सकता है कि अगर मैं सेब के हिसाब में फंस गया तो मेरा क्या बनेगा। सुनो, अबू सालेह ने फरमाया कि हजरत मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं, क्या उसके बाद मुझे माफी मिल सकती है। दोनों शर्तें मंजूर हैं। फिर तारीख ने देखा है कि अब्दुल्ला सोमई के बाग में अबू सालेह अब्दुल्ला बिन मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल खिदमत की है। मालियों की तरह 2 वक्त की सिर्फ रोटी मिलती थी और कुछ नहीं मिलता था, न घर का पता, न कारोबार का पता, न रिश्तेदारों का पता, न मां बहन का पता कि अब्दुल्ला किधर है, अबू सालेह किधर है। यूं 12 साल खिदमत की है। 12 साल गुजरे हैं। कभी दूसरी शर्त कि जाओ फलां जगह मेरी बेटी में तेरा निकाह कर दिया, फलां कमरे में है, उसके अंदर चले जाओ। जब अब्दुल्ला अबू सालेह अंदर गए हैं कमरे के अंदर, जब कमरा खोला तो देखा बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की बैठी है। आंखें भी ठीक है, जुबान भी ठीक है, कानों का सुनना भी ठीक है, हाथ का पकड़ना भी ठीक है, पांव का चलना भी ठीक है। एकदम वापस दौड़े, अब्दुल्ला के पास आए, कहा हजरत आपने किस लड़की के पास मुझे भेज दिया, ये वो लड़की नहीं है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी कोई और हो सकती है। फरमाया नहीं नहीं अबू सालेह ये तेरी ही बीवी है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसको अंधा इसलिए कहा कि इसने जिंदगी भर किसी गैर महरम की तरफ निगाह नहीं उठाई है, इसलिए ये अंधी है। ये गूंगी इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी भर किसी गैर महरम ने इसकी आवाज नहीं सुनी है। मैंने बहरी इसलिए कहा है कि जिंदगी भर इसने कभी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है। हाथ और पांव इसलिए शालह मैंने कहा कि कभी इसके हाथ और पांव अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो फिर अल्लाह ने यह जोड़ी बनाई है। उस बच्ची का नाम फातिमा था और इस शख्स का नाम अबू सालेह था। यह मुत्तकी लोग मिले हैं, इनके मिलने से अल्लाह का बच्चा पैदा किया है। उस बच्चों को अल्लाह ने जो कायनात में इज्जत दी और कायनात जो उसको पहचानती है वो मुफस्सिर ज़मा, मुहद्दिस ज़मा, गौस ज़मा और इमाम रब्बानी जिल्ल सुबहानी। वो बच्चा कौन था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। इन पाक नस्लों से अल्लाह ने यह पाक बच्चा पैदा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने वली बनाना बंद नहीं कर दिए, शर्तें पूरी नहीं हो रही, ईमान तकवा पूरा नहीं हो रहा, वरना उसे ऐलान नहीं किया कि भी मेरे कारखाने में, मेरे खजान में वली खत्म। अल्लाह ने फिर कायनात में यह शख्स दिया है, उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। ये कैसी शख्सियत थी? एक तो ये अजमत मैंने बता दी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत, कि इनकी अजमत के लिए इतनी ही बात काफी है, इनकी अजमत के लिए, कि इनका नस्ल 12वीं पुश्त पे जाके सैयदना अलील मुर्तजा से मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेटे हैं अबू सालेह के, अबू सालेह बेटे हैं मूसा के, मूसा बेटे हैं याहिया के, याहिया बेटे हैं दाऊद के, दाऊद बेटे हैं मोहम्मद के, मोहम्मद बेटे हैं मूसा अल औन के, मूसा अल औन बेटे हैं अब्दुल्ला अल महज के, अब्दुल्ला अल महज बेटे हैं हसन अल मुसन्ना के, हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के, और इमाम हसन बेटे हैं शेर खुदा अली मुर्तजा के। इनकी अजमत की इतनी काफी कि 12वीं पुश्त में जाके इनका नसब कहां मिल रहा है? अली सादात में से। एक किताब में यह भी लिखा है कि बाप की तरफ से ये हसनी है, मां की तरफ से हुसैनी है। मां भी सैयद थी ना भाई, अम्मा फातिमा वो भी सैयद थी। अल्लाह ने को क्या मकाम दिया था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु समद। तारीख में इनके बारे में जो मिलता है, उलमा ने जो लिखा है, वो कहते भी इनकी जवानी के किस्से हमें मालूम हैं, जवानी के किस्से किताबों में मौजूद हैं। इसके बचपन के किस्से, पैदा होने से पहली बशारतों के किस्से हम ये टीवी पे सुनते रहते हैं। ये लल्लू पंजू लोगों से नाराज नहीं होना भाई, ये लल्लू पंजू लोगों से हम सुनते रहते हैं कि भी पैदाइश से पहले बिशारत आ रही है, पैदाइश के वक्त बिशारत आ रही है, बचपन यूं गुजारा यूं गुजारा यूं गुजारा, पता नहीं क्या किस्से कहानियां, अड़ंग तड़ंग और अलिफ अलंग सब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब कर दे। हालांकि जो किताब के मुहक्किकीन लोग हैं वो कहते हैं कि हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बचपन के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती,
کہ ان کا بچپن کیسے گزرا ہے۔ 18 سال کی عمر کی روایت ملتی ہے، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا روایت ملتی ہے کہ اماں کے پاس آگے، اماں سے کہا سنو بھائی ولایت یوں نہیں ملتی گھر بیٹھے، فرمائے اماں مجھے اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ وقف کر دو۔ بیٹا خود کہہ رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اماں سے کہہ رہے، اماں رو پڑی، اماں رو پڑی، رونے کے بعد چپ ہوئی، چپ ہونے کے بعد فرمایا بیٹا تم میرا سہارا تھا، میرا آسرا تھا، میری آس تھی کہ میرے بڑھاپے میں جب میری کمر جھکے گی تو میری کمر کا سہارا بنے گا، لیکن جا میں تجھے اللہ اس کے رسول کے نام پہ وقف کرتی ہوں۔ وقف کر دیا کہ لیکن بیٹا نصیحت یاد رکھنا کہ سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، یہ نصیحت کی ایمان ہے، سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر دروازے تک رخصت کیا، دروازے کے تک رخصت کرنے کے بعد دروازہ جب کھولا فرمایا بیٹا سن میں نے اللہ کے نام پہ تو وقف کر دیا ہے، کیا مطلب کہ اب واپس نہیں آنا، اب قیامت ہی کے دن ملاقات ہوگی۔ یہاں 3 دن لگانا تبلیغ میں مشکل ہوا پڑا ہے، 40 دن لگانا مشکل پڑا، اور ہم یہ 2 نفل 2 ٹکروں سے کہتے ہیں ہم بھی ولی بن جائیں گے، نہیں بھائی کر کے کرنا پڑتا ہے، جیسے کہتے ہیں پنجابی چ کہ کریں گا تو کھائیں گا۔ دین بقدر مشقت ہے، جتنا دین میں محنت کرو گے اتنا درجہ پاؤ گے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نکلے ہیں گھر سے، بغداد پہنچے ہیں، وہاں پر علم حاصل کیا اور اپنے وقت کے محقق اور مدقق عالم بنے ہیں کہ ان کے بارے میں جب انہوں نے علم حاصل کیا کس پائے کے آدمی بنے، کس پائے کے عالم بنے۔ ابو بکر الطابقی ان کی ایک کتاب ہے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، یہ کتاب ہے، جتنی باتیں عرض کروں گا ساری اسی کتاب سے ہیں۔ اس کتاب میں ابو بکر طابقی کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری علم بھی چوٹی کا دیا، روحانی علم بھی چوٹی کا دیا۔ ظاہری علم چوٹی کا کیسے تھا؟ فرماتے ہیں کہ وعظا فرققا، کہ جب واعظ بیان کرتے تھے تو لوگوں کے کلیجے منہ کو آتے تھے اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے تھے، یوں با اثر ان کا واعظ اور بیان ہوتا تھا۔ درسا فتحققا، جب قرآن اور حدیث بیان کرتے تھے تو تحقیقی انداز میں بیان کرتے تھے۔ افتاء فدققا، جب فتویٰ دیتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل کو بیان کیا کرتے تھے۔ اس پائے کا یہ عالم صرف ملنگ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا بھائی کسی شیخ دے ملنگ ہے گیا، نہیں، جتنے بھی ہمارے صوفیہ گزرے ہیں سارے ہی سارے عالم دین ہوتے تھے، ذہن میں رکھنا۔ اکا دکا کوئی ہوگا کہ جو عالم نہ ہوگا، ورنہ سارے ہی ماشاءاللہ عالم دین تھے کہ علم کے بغیر انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، کہ علم کے بغیر ہم اللہ اس کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ جو علم کے بغیر اللہ کو نکلنے پہچاننے لکھنے چلے گا اللہ کی قسم گمراہ ہو جائے گا۔ علم کے بغیر ہوئے ہیں، کائنات بھری پڑی ہے۔ تو اللہ نے کو روحانی بھی مقام دیا، علمی بھی مقام دیا۔ علمی مقام کیا تھا؟ اللہ الصمد، علمی مقام۔ شیخ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تعلیم القرآن میں غالباً واقعہ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم ایک آگ کی طرح ایک انگارہ روشن ہوا ان کے سر پر، ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ اندر ایک شخص آواز آ رہی، اے شیخ تو نے عبادت کر کر کے مجھے راضی کر لیا، اب جب تک تو زندہ ہے تجھ سے ساری عبادتیں معاف، جا چھٹی تیری۔ خالی صوفی نہیں تھے، عالم تھے، علم کا بتانے لگا ہوں۔ ایک دم سر جھکایا، فرمایا ہے اس کائنات کا افضل ترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اللہ کہہ رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب یہاں تک عبادت کرنی ہے جب تک تو زندہ ہے۔ جب زندہ ہے عبادت معاف نہیں، جب امام کائنات کو جب عبادت معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو شیطان اور بدبخت ہے۔ ایک دم بھاگا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا سفید بادل میں آ کے پھر کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں وہ بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو اس کا دوسرا وار تھا نا، دوسرا وار کہ تجھے تیرے علم نے بچایا، اگر شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ دیتے کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچایا تو ساری محنت اللہ صفر کر دیتا۔ لیکن کون تھے بھائی؟ عالم تھے، عارف باللہ تھے،
سمجھتے تھے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا، رب کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا ہے. کہا تو بدبخت ہے، دفع ہو جائے یہاں سے. علمی مقام بتا رہا ہوں. مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا مسئلہ آ گیا. مسئلہ کیا تھا جی؟ اس نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر دنیا میں وہ واحد شخص نہ ہوں کہ جو صرف میں ہی عبادت کر رہا ہوں جس وقت میں، اور پوری دنیا میں کوئی عبادت اور نہ کر رہا ہو، یعنی پوری دنیا میں وہ عبادت صرف میں ادا کر رہا ہوں اور کوئی نہ کر رہا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. یہ ہمارے جاہل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، پھر مولوی صاحب کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کوئی راہ کڈو، مولوی صاحب کوئی راہ کڈو. بھائی مولوی صاحب کیا راہ کٹے جب تو نے گنجائش چھوڑی نہیں ہے. اور جب بولتے ہو تو بولتے ہوئے کم سے کم سوچو تو صحیح، بھائی میں زبان سے کیا کہنے لگا ہوں. اب یہ کوئی 1.5-2 مہینے پہلے مجھے ایک فون آیا، کہنے لگا جی مفتی صاحب ہم 2 لڑکوں کا آپس میں ایک بحث ہو رہی ہے. جی کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے کہ بھئی یہ 27 تاریخ کو نواز شریف آئے گا، دوسرا کہتا بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جو کہہ رہا کہ اگر آ گیا تو تو روٹی کھلائے گا، وہ کہتا کہ اگر نہیں آیا تو تو روٹی کھلائے گا. پھر یہ کہنے لگے اگر تم دونوں نے روٹی نہیں کھلائی، اگر تو نے روٹی نہیں کھلائی، اگر تجھ پہ بنتی ہے اور مجھ پہ بنتی ہے، میں نے نہیں کھلائی تو میری بیوی کو طلاق. اسے دسو یعنی کس جہالت کے گھڑے میں ہم گرے ہوئے، کس جہالت کے اندھیرے میں ہم پڑے ہوئے. کہ بیچاری گھر بیٹھی ہوئی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس عذاب میں اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت ہوں گے میاں بیوی لیکن زنا کریں گے. بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ہم منہ سے بکواس کر دیتے اور وہ رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو مولوی صاحب غصے سے طلاق دے دی تھی. وہ کوئی آئی لو یو بول کے بھی طلاق دینا ہے؟ آئس کریم لے جاؤ کھانے کھلانے کے چمن کے پاس، آئس کریم کھلاؤ، اس کے بعد کہو تمہیں طلاق. ایسے کوئی طلاق دیتا ہے بھائی؟ طلاق تو ہوتی ہے غصے میں. غصے میں دماغ پہ قابو رکھو نا. 3 طلاق دے دیتے ہیں، پھر آتے ہیں مجھ سے گنجائش نکالو. ارے بھائی تو نے گنجائش چھوڑی ہوگی تو گنجائش نکالیں گے نا. 1 ہوتی تو گنجائش ہے، 2 ہوتی تو گنجائش ہے، 3 ہوگی گنجائش ختم. بھائی قصہ ختم ہو گیا. تو اس بدبخت نے بھی یوں قسم اٹھا لی. علماء نے کہا بھی یہ تو فارغ ہے، اب کون سی ایسی عبادت لائیں کہ پوری دنیا میں صرف یہی کر رہا اور کوئی نہ کر رہا؟ کہاں سے ایسی عبادت لائیں؟ کبھی فارغ ہے، بیوی فارغ ہے تیری. چلتے چلتے بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تک پہنچ گئی. آپ نے فرمایا کہ بھی ایک حل ہے، ایک حل ہے. علمی مقام بتانے لگا کہ کیا ہے. کبھی یہ جو مطاف کے اندر بیت اللہ کے جو طواف کر رہے ہوتے نا، انتظامیہ سے کہو کہ سارا مطاف خالی کر دے، یہ اکیلا بس طواف کر رہا ہو. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ پورے روئے زمین پر صرف یہی کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ بیت اللہ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کا علمی مقام ہے. روحانیت اللہ نے کیا دی تھی؟ انہی کے شہر میں، علاقے میں، بغداد میں مناظرہ ہوا ہے سنیوں کا اور شیعوں کا. سنی اور شیعوں کا مناظرہ ہوا. کس بات پہ مناظرہ ہوا؟ سنی حضرات کہہ رہے تھے کہ بھی اما عائشہ صدیقہ افضل ہیں، شیعہ کہہ رہے تھے نہیں جی اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا وہ افضل ہیں. اس پر مناظرہ شروع ہو گیا. دیکھو ہر چیز مناظرے کی نہیں ہوتی، ہر چیز مناظرے کی نہیں ہوتی. آج ہم نے مناظرے کو مذاق بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ کان چٹا کے کالا مناظرہ کرو. کوئی مناظرے والی بات ہے ابھی کہ کوا سفید ہے کہ کالا؟ مناظرہ کرو بھائی اس پہ. تو مناظرہ شروع ہو گیا. اب شیعوں کی طرف سے اس وقت کا گورنر وہ بھی شیعہ، وہ شیعوں کی طرف بیٹھا ہوا ہے. فوج کا سربراہ وہ بھی شیعہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. اور بادشاہ وہ بھی شیعہ وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. مسلمان بیچارے 2-4 مولوی بیچارے سادے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دلائل میں کمزور پڑ رہے تھے کیونکہ اس طرف مکمل طاقت تھی ان کے پاس. تو کسی جا کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بتا دیا حضرت یوں معاملہ ہوا ہے، مسلمان ہار رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں. اٹھتے ہی آئے ہیں اور مسلمان جو مناظرین تھے ان کے پیچھے بیٹھ کے تسبیح لے کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ذکر پہ لگ گئے، سب ذکر پہ لگ گئے. وہ مناظر کہتا ہے کہ جو ہی حضرت کو میں نے دیکھا میرے پیچھے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ایک روحانی طاقت مجھے عطا فرما دی کہ میری زبان یوں چل رہی تھی جیسے تلوار ہوتی ہے.
اور دلائل یوں میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے ابھی اللہ مجھے دماغ میں ڈال رہا، مجھے اللہ سکھا رہا، مجھے اللہ پڑھا رہا اور میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ حالانکہ اماں عائشہ کی فضیل اپنی جگہ اور اماں فاطمہ کی فضیل اپنی جگہ ہے کہ بیٹیوں میں اماں فاطمہ سب سے افضل اور بیویوں میں اماں عائشہ افضل۔ کوئی اختلاف ہوا؟ تو اللہ نے یہ علمی مقام دیا ہے اس شخصیت کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی 4 شادیاں اور کتنے بچے؟ 49 اللہ نے بچے دیے، 27 بیٹے 22 بیٹیاں، 27 بیٹے 22 بیٹیاں، 49 تھے۔ اور اگلی سنو، 24 بیٹے اور بیٹیاں ان کی زندگی میں وفات پا گئے، نہیں 25 بیٹے اور بیٹیاں ان کی زندگی میں وفات پا گئے۔ جو اپنی اولاد کو نہ بچا سکے وہ تیری میری اولاد کو بچائے گا؟ میں ایک بدبخت کا بیان سن رہا تھا، وہ کہنے لگا بڑے فخری انداز سے کہ تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کرامت بتانے لگا ہوں، وہ شاید تم نے نہ سنی ہو۔ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں سن رہا باجی کی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی یہ کرامت تھی کہ جو ان سے مسافہ کر لیتا تھا اس دن وہ مرتا نہیں تھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو پتا ہے کہ بھی جو مجھ سے مسافہ کرے گا مرے گا نہیں، تو روزانہ اپنے بچوں سے مسافہ نہ کرتے؟ یہ جو 25 مر گئے ان کی زندگی میں، کیسا عقیدہ برباد کر رہے ہیں لوگوں کا۔ میرے نبی کے ہاتھ کے مسافے سے کوئی نہیں بچ رہا، آپ کا ابراہیم بیٹا آپ کے ہاتھوں میں اس کی جان نکل رہی۔ تو یہ کیا بدبخت لوگ ہیں یار کہ ولی کی شان کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے مقام کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اور یہ جو طبقہ جسے میں کہہ رہا ہوں ملعون، ان کو اجازت مل گئی، ان کو موقع مل گیا کہ ان بڑی بڑی شخصیات پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان 2 نمبر ملاؤں کی وجہ سے۔ ان کی حدیث کا 24 اولاد باقی تھی، 12 بیٹے 12 بیٹیاں یہ باقی تھی، اور 12 کے 12 بیٹے اپنے وقت کے پائے کے عالم تھے، اور 12 کی 12 بیٹیاں اپنے وقت کی پائے کے متقی اور فاضلہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے نا، درس یوں بیٹھے ہوتے تھے، 6 بیٹے ادھر بیٹھتے تھے، 6 بیٹے ادھر بیٹھتے تھے، پھر درس دے رہے ہوتے تھے۔ درس کے بعد ایک مسئلہ بیان کرتے، مسئلہ بیان کرنے کے بعد اپنے بچے سے پوچھتے، بیٹے کا نام، سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب، پھر عبد الرزاق، پھر عبد القادر، ایسے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو کہتے تھے بھائی ماذا تقول عبد الرزاق، عبد الرزاق تم اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہو، ایسا ہی ہے؟ کہا اللہ ابا جی جیسے آپ نے مسئلہ بیان کیا میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا، میرا ذہن یہ کہتا ہے۔ باپ سے مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، ذات میں نہیں، مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھتے تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں یوں کہتا ہوں، تیسرا میں یوں کہتا ہوں، چوتھا میں یوں کہتا ہوں، پانچواں جیسے آپ نے کہا ویسے لکھتا ہوں کہتا ہوں۔ تو پھر فرماتے سارا مسئلہ لکھ لو، سارے دلائل لکھ لو کہ جو بھی اس پہ عمل کرے گا کامیابی کے باب کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس پائے کا یہ شخص ہے، اور ہم نے اس کو کیا اللہ معاف فرمائے کس شکل میں ہم نے ان کو پیش کیا ہوا ہے۔ ابھی کل ایک میں سن رہا تھا بدبخت، وہ کہہ رہا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جانے لگے تو براق پہ سوار ہونا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے روح نیچے آئی، حضور کو نیچے کندھا دیا تو اوپر بٹھایا۔ یہ کل میں سن رہا ہوں۔ اب ان جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے یہ ملعون طبقہ پھر انگلی نہ اٹھائے تو پھر کیا اٹھائے؟ آخری 2 باتیں بس بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 کتابیں ایسی ہیں جس میں خرافات ہی خرافات ہیں، 2 کتابیں جن کو یہ اکثر یہ 2 نمبر مولوی، جاہل مولوی یا بریلوی حضرات بیان کرتے ہیں۔ 2 کتابیں، نمبر 1 کتاب علی بن یوسف، یہ اس کا انتقال ہوا ہے 713 ہجری میں۔ اس نے کتاب لکھی ہے بہجت الاسرار، بہجت الاسرار۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات ہوئی ہے 561 ہجری میں، 561 ہجری میں، اور یہ جو بہجت الاسرار کتاب لکھنے والا اس کی وفات کب ہوئی ہے؟ 713 میں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی اور اس کے درمیان 150 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 150 سال کا بعد کا آدمی ہے، اور شیخ کی وفات کے بعد 150 سال بعد یہ آ رہا اور شیخ کے بعد کرامتوں کے بارے میں کتابیں لکھ رہا۔ دوسری کتاب لکھی ہے قلائد الجواہر، وہ لکھنے والا محمد بن یحییٰ،
اس کا انتقال ہو رہا ہے 963 ہجری میں، اور شیخ کا انتقال کب ہوا ہے 561 ہجری میں. تو 900 اور 500 میں کتنا فرق آ گیا؟ 400 سال کا فرق ہے. شیخ کے وفات کے 400 سال بعد شیخی کرامتیں لکھ رہا ہے. بتاؤ اس کرامتوں میں کتنی حقیقت ہوگی؟ شیخ کی اپنی 3 کتابیں ہیں. ایک آسان کتاب ہے، وہ پڑھ لو، غنیت الطالبین، جاؤ اس کا صفحہ نمبر 30 کھولو. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ نبی کے ہاتھ سے جو اللہ معجزہ ظاہر کرے اس معجزے کا ماننا مسلمان پر فرض ہے، لازمی ہے، نہیں مانے گا اسلام سے نکل جائے. ولی سے جو اللہ کرامت نکالے مسلمان کو اس کرامت کا ماننا ضروری نہیں ہے. وہ کرامت مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے. اس کے کرامت ماننے نہ ماننے سے اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں. عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں جنہوں نے کتابیں لکھی وہ تو پڑھ رہے ہیں، اور جو شیخ نے خود کتابیں لکھی وہ نہیں پڑھ رہے. تو کس بات کا اعتبار ہوگا بھائی؟ جو خود لکھی اس کا کہ یہ کوئی اور لکھے؟ 2 نصیحتیں سن لو بس، پھر بات ختم کرتا ہوں. پہلی نصیحت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی اسی کتاب میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اذا دار قبرا، کہ جب تم کسی اللہ والے کی قبر پر جاؤ، سنو غور سے بھائی، غور سے میں تفصیلی کروں گا، اس کے صرف الفاظ ترجمہ کروں گا. جب کسی اللہ والے کی قبر کی زیارت پر جاؤ، یعنی مزار وغیرہ پر جاؤ، ہو بھی ولی بھائی، چوڑا نہ ہو، ایسے رکھنا کالا شاہ کاوا شاہ کہاں شاہ ننگے شاہ جی، اے نہ ہو، اللہ کا ولی ہو. جب اس کی قبر پر جائے تو فرمایا اس کی قبر کو ہاتھ نہ لگائے، اس کی قبر کو ہاتھ نہ لگائے. پھر فرمایا اس کی قبر کو چومے بھی نہیں. پھر فرمایا کہ اس کی قبر پر ٹیک بھی نہ لگائے، اس کی قبر کے اوپر بیٹھے بھی نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ عَادَةَ الْيَهُودِ، کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت ہے. پھر فرمایا کہ جب ادھر جاؤ تو أَن يَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَتُهُ، کہ اس قبر والے سے نہیں مانگنا، اپنی حاجت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. یہ ولی کا معیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لوگوں سے نہیں جوڑتا، لوگوں کو کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ سے جوڑتا ہے. آخری وصیت جو ان کی زبان سے نکلی، اس کے بعد کا انتقال ہو گیا تھا. آخری وصیت 3 لفظ، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میرے ماننے والوں اللہ کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کہ جو صفات اللہ کی ہیں بندوں میں نہ ماننا، کہ اللہ دستگیر ہے بندہ بھی ہے، اللہ مشکل کشا ہے بندہ بھی ہے، اللہ حاجت روا ہے بندہ بھی ہے، اللہ بیٹا بیٹیاں دیتا ہے بندہ بھی دیتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے تو بندے بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ عقیدہ رکھ کے نہ جانا. آخری وصیت فرما رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. پھر فرمایا اتبعوا، سنو بھی سنو، اتبعوا، کہ اتباع کرنا کس کی؟ میری نہیں، اتباع کرنا اللہ اس کے رسول کی، کہ جس کی اتباع سے اللہ نے مجھے مقام دیا ہے تم بھی اس کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں بھی مقام دے گا. پھر تیسرا جملہ فرمایا ولا تبتدعوا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے نام لیواؤ، میرے نام کی نظر و نیاز کھانے والوں، تمہیں اللہ کا واسطہ بدعات میں نہ پڑنا، بدعات میں نہ پڑنا. میں جھولی اٹھا کے میرا سوال ہے، یہ 11ویں شریف، یہ 11ویں کے حلوے مانڈے کھانے والوں سے میرا سوال ہے، مجھے ایک دن یا ایک روایت ایسی دکھا دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 11ویں منائی ہو یا 11 منانے کا حکم دیا ہو، یا ان کے یہ جو 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں تھیں ان کی وفات کے بعد ایک دن بھی 11ویں منائی ہو. اللہ کی قسم میں تم سے یہ ویڈیو کا یہ پیغام دے کے وعدہ کر رہا ہوں، میں یہی 11ویں کا محفل لگاؤں گا، اسی مسجد میں 11ویں کی محفل ہوگی. اگر نہیں ہے تو توبہ کرو اللہ کا واسطہ، توبہ کرو اللہ کا واسطہ. یہ بیچارہ غریب کا بچہ دودھ سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور ہم نظر و نیاز کے دودھ چڑھا رہے ہوتے. 11ویں کی دودھ اور 11ویں کی کھیر چل رہی ہوتی ہے، غریب بیچارہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے. نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، گھر میں قرآن نہیں، گھر میں حدیث نہیں، گھر میں نماز نہیں، گھر میں ذکر نہیں، اور گھر میں واہیات اور بے حیائی کے سارے اسباب پڑے ہوئے ہیں، لیکن 11ویں اہتمام سے مناتے ہیں. کیوں؟ مجھے 11ویں بخشوائے گی. ایسی بخشش ہوگی؟ اسے اللہ کا واسطہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بدنام نہ کرو بھائی. یہ جتنے بھی لوگ طرح طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں ان پہ لعنت ڈالو. شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ 2 نصیحتیں یاد رکھو، اللہ کی بندگی، حضور کی اطاعت اور بدعت سے نفرت. بدعت سے نفرت. پوری زندگی شیخ عبد القادر جیلانی کی اسی پر گزری ہے کہ شرک کی رد، بدعت کی رد، توحید کی بات، سنت کی بات ہوتی رہی. تو یہ ولی کی پہچان ہے. معیار ولی سمجھ آیا بھائی؟ ایمان بھی کامل، تقوی بھی کامل. تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں
اولیاء کی پہچان اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ نماز کی تیاری کرو۔